قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سورہ الانعام 8واں سپارہ سورہ الانعام آیت نمبر 145. بحث چل رہی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھائی کسی کے چاہنے سے، کسی کے کہنے سے، کسی کے اپنے طور پہ کسی چیز کو حلال کرنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی، یا کسی کے اپنے حرام کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی جب تک اللہ اور اس کا رسول نہ چاہے. حکم اللہ کا ہوگا، امپلیمنٹیشن ہوگی تھرو دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی چیز حلال ہے اگر وہ حلال کریں، وہ حرام ہے اگر وہ حرام کریں. بس اسی پہ وہی مضمون جو ہے جو پچھلی دفعہ چل رہا تھا وہی آگے بڑھ رہا ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. قل آپ فرما دیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں حکم میرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لوگوں کو سب کو بتا دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ جو چیزیں میری طرف وحی کی گئی ہیں ان چیزوں کے علاوہ میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا. یعنی کھانے والی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں. اس کے علاوہ میں کسی اور چیز کو، یہ جو چیزیں آگے آ رہی ہیں کون سی ہیں؟ الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ ہو مردار. بھائی گائے، بکرا، مرغی حلال ہے، مر گئی، اب آپ کہیں یہ حلال جانور ہے، حلال جانور تھا لیکن یہ میتا ہو گیا، مردار ہو گیا، اب اس کو نہیں کھا سکتے. حلال جانور ہے لیکن چوری کا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ حلال تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ اس کو غاصبانہ طریقے سے نہ لاتے. چوری کا ہے تو اب حرام ہو گیا، مردار ہے. حلال جانور ہے لیکن جان بوجھ کے اس کو ذبح کرتے ہوئے ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی اس کے اوپر بسم اللہ و انی وجہ تو نہیں پڑا، حرام. ہاں اگر بھول گیا، کامن پریکٹس یہ ہے کہ کرتا ہے لیکن کسی کام کاج کی وجہ سے یہ ذہن میں نہیں رہا تو وہ حلال ہے، کیونکہ نیت اس کی تھی. بھول پہ اللہ تعالیٰ معافی، اللہ تعالیٰ کے احکام سخت نہیں. او دمم مسفوحا، یا ہو بہتا ہوا خون. خون کے متعلق کوئی یہ نہیں، چاہے خون کے اندر کتنے وائٹامن کیوں نہ ہو، کتنی طاقت کیوں نہ ہو، آدمی کہے اتنے یہ فائدے ہو سکتے ہیں، حرام ہے. او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت کتنا صاف ستھرا کیوں نہ ہو، کتنا خوبصورت پیک کیوں نہ ہو، کتنا گول گول بوٹیاں اس کی کاٹ کے سجا کے نہ رکھی گئی ہیں، اس بنیاد پہ حلال نہیں ہو سکتا. ایون اس بنیاد پہ بھی حلال نہیں ہو سکتا کہ سور کو اگر انی وجاتو پڑھ کے کاٹے، اللہ کا نام لے کے کاٹے، پھر بھی حرام ہے، حرام رہے گا. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ پلیتی ہے، گند ہے. یہ ساری چیزیں جو بیان کی یہ گند ہے. او فسقاً، یہ گناہ کی بات ہے، اس کو کھانا گندگی کھانا ہے اور گناہ کے کام کرنا ہے. ایک اور چیز اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام اس پر پکارا گیا ہو. جانور حلال ہے، صرف یہاں ذبح کی بات نہیں ہے، ہر کھانا، حلوہ شریف حلال ہے، مٹھائی شریف حلال ہے، لیکن نامزد کر دیا ہو کسی غیر اللہ کے نام پہ کہ جی یہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام کا ہے، نہیں، حرام ہو جائے گا. عبد القادر جیلانی پیران پیر کے نام کا کیوں نہ ہو،
نام اللہ کے ہوگا، نظر اور نیاز صرف اللہ کی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کے نام پر میں اس کو پیش کرتا ہوں، اور اس کا ثواب چاہے پیران پیر کو جائے، چاہے معین الدین چشتی کو جائے، چاہے نظام الدین اولیاء کو جائے. آپ اس کے بعد یہ کہیں کہ بھئی میرے ماں باپ کو، میرے بزرگوں کو، اور میرے جو بڑے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، یا باری تعالیٰ اس کا ثواب ان کو. یہ تو صحیح ہے، بال اتفاق یہ صحیح ہے، کوئی اس کے اوپر دوسرا اوپینین نہیں ہے. کیونکہ آپ نے نظر اور نیاز جو رکھی، یعنی نظر نیاز سے مراد ہے نام اس کے اوپر جو لیا اللہ کا لیا، اور آپ نے ایصال ثواب زندوں کو، مردوں کو، جو بھی تھے آپ اس کو بخش دیے. یہ چار قطعاً کوئی بھی حلال چیز ہو، لیکن نامزد آپ نے کر دیا اور نام لے لیا ہو کسی غیر اللہ کا، وہ غیر اللہ چاہے کتنا ہی زیادہ اللہ کا مقرب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو اللہ کا مقرب کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حضور محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. ایون ان کے نام کے اوپر بھی نامزد کر دیا. آپ نے حدیث پڑھی تھی جب یہ سورہ مائدہ کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے. ایون رسول کا نام بھی اگر لیا تو کہ بھئی میں رسول کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، حرام ہو جائے گا. اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اپنا عقیدہ اس کے اوپر ظاہر کریں گے، پھر آپ اس کو یہ ذبح کریں گے، پھر حلال. سب اس میں یہ جو تفصیل ہے اس پہ سب متفق ہے. کوئی ہاں ذرا بیان کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، بعض اوقات بیان کرتے ہوئے اس لیے پریشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اگر عقیدہ سمجھ میں آ گیا، صحیح بات آ گئی، تو پھر وہ پلیٹ حلوے کی ختم ہو جائے گی، مانڈے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. ارے بھائی ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اب تم ایک پلیٹ بھاگو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا پورا ڈبہ بھر کے حلوہ دے گا. عقیدہ تو اپنا درست کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب چیزیں، یہ چاروں چیزیں جو بیان، میتا، دم مسفوح، لحم خنزیر، اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پہ کوئی بھی کھانے پینے کی استعمال کی چیز نامزد کی ہوئی، یہ حرام ہے. ہاں فمن اضطر، پس وہ شخص جو مجبور ہو گیا، کوئی اور چیز میسر نہیں ہے، پتہ چلا کہیں کا پرشاد موجود ہے، اب کیا کریں؟ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو. جو مجبور ہو گیا، کوئی اور چیز کھانے کو ہے نہیں. غیر باغن، نہ وہ نافرمانی کرنے والا ہے، ولا عادن، اور نہ زیادتی کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ میں آ گیا تو انہیں بولا ٹھیک ہے تو سومناتھ کے مندر کا، اب آ گئی ہے جلیبی کے پلیٹ بھر کے، تو لہذا کھینچ جاؤ. نہیں، صرف اتنا کھائے کہ جان بچ جائے. فمن اضطر، پس وہ جو مجبور ہوا، غیر باغن ولا عادن، نہ مزے لینے والا ہے، نہ پیٹ بھر کے کھانے والا ہے، یعنی نہ نافرمانی کرنے والا ہے، نہ زیادتی کرنے والا ہے، پھر تو وہ مجبوری کا نام شکریہ ہے. اب صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، ہندو لوگوں کی جو مٹھائی آتی ہے بالکل حرام ہے. ظاہر ہے وہ تو 100% بدھ کے نام پہ نامزد کی ہوئی ہے. بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، ہیں؟ ان کی دکان ہے، وہ بناتے ہیں بیچتے ہیں. اچھا، بیچتے یہ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ نہیں، جیسے دکانیں ہیں، ہاں. ہندو کی دکان، جیکسن ہائٹ پہ ہے، ہاں. ہندو کی دکان والے نہیں، وہ تو مٹھائی خریدتے ہیں. وہ تو کاروبار کے لیے اس نے بنائی ہے نا. ہاں، وہ عام کاروبار کے لیے. اگر وہ اس کے اوپر اس نے جو ہے نا دھرمشاد اور بھرمشاس کی اگر اس نے فاتحہ لگا دی ہے تو پھر تو وہ حرام ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. کیا ہوتا ہے کہ نارملی ہندوز کی دکان پہ اگر آپ دیکھتے ہو رائٹ، تو ہم لوگ جو پپورا جو تھالی ہوتی ہے، جو پپے جب ہم لوگ نکالتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ پورا چھڑکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر پوجا کا یہ کر کے تھوڑا نکال کے پرساد چڑھاتے ہیں.
دیکھیں میں اب یہ شک کی بات ہو گئی نا. نہیں، وہ اب کرتے ہیں وہ، ہم دیکھتے ہیں. کرتے اچھا اگر ایسا کرتے ہیں تو جتنی بھی لذت دار مٹھائی کیوں نہ ہو پرہیز کرنا چاہیے. آدمی مسلمان سے خرید لے باسی خرید لے بجائے حرام کھانے کے جو تھوڑی سی اسٹینڈرڈ میں تھوڑا سا لو ہے وہ کھانا زیادہ بہتر ہے. اور ایک ڈاؤٹ ہے اس کے اوپر نہیں نعمت اچھا. نعمت جو ہے گائے کا بیل اچھا سمجھنے لگی ذات دوبارہ بتائیں نا. وہ ہے نا کہ بیل کا پیشاب بھی وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دیتے ہیں. گائے کا پیشاب جو انڈیا کی تقریباً جو آج کل ہندی کی مٹھائی کی دکان جو ہوتی ہے وہ لوگ گائے کا پیشاب چھڑکتے ہیں اس کو. اچھا اچھا اور وہ پیپر میں بھی آیا ہے وہ، ایسا نہیں کہ کوئی بول دیے کوئی سن لیے، پیپر میں بعض اوقات پیپر میں آیا ہے. نہیں تو اس میں یہ ہے دیکھیے ان کی ماپا ہے نا. ہو سکتا ہے ڈس انفارمیشن بھی بعض دفعہ کرتے ہیں لوگ. نہیں لیکن وہ حضور نے پھر فرمایا. اب یہ بات ایک پیدا ہو گئی. حضور نے فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو. شک ہو گیا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے باقی نہیں رہا اب کیا ہے بس. تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے ذرائع موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی چونکہ یہ بے ایمان لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایمان والوں کا ایمان خراب کرنے کے سلسلے میں کوئی کسر چھوڑتے نہیں. تو ضروری یہ نہیں ہے کہ نتھو رام کی دکان سے ہی چاہے جتنی عمدہ مٹھائی کیوں نہ ہو لی جائے. وہ عبداللہ اور عبد الرحمن کی دکان سے لے لی جائے. اب عبداللہ عبد الرحمن کے اوپر یہ اپلیکیشن ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو اچھا اور انسانوں والا بنائے بس. ہاں بالکل. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس جو مجبور اصل میں لذت کے پیچھے جو ہے نا ہم مرتے ہیں کہ بھئی مزیدار ہے بس. اسپیشلی مرد. جی ہاں. نہیں عورتیں تو بڑی غیرت مند ہیں. یہ شادولہ جو ہے یہی تو یہ خراب کرتا ہے سب کو. پاکستان میں ہمارا قصائی ہے وہ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی بات سے جو پوری دعا ہے بسم اللہ ہی پڑھ لی بڑی بات ہے. وہ تو اس نے نیچے لات رکھ کے اور بکری ہلی اس نے تیری اور کھینچ دیا اس نے. پھر بسم اللہ پڑھ لی تو یہ خالی جی ہاں جی ہاں. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو مجبور ہوا وہ اگر نہ نافرمانی کرنے والا ہے اور نہ زیادتی کرنے والا ہے تو بے شک آپ کا رب مغفرت فرمانے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. اور ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلوایا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں حرمنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے حرام کر دیا کل ذی ظفر ہر ناخن والے جانور. ومن البقر جانور پرندے یا جانور ابھی اس کی طرح کرتے ہیں تفصیل. ومن البقر پوری آیت کا ترجمہ ہو جائے. ومن البقر والغنم گائے میں سے اور بکری میں سے حرمنا ہم نے حرام کر دیا علیہم ان پر شحومہما ان کی چربی الا ما حملت ظہورہما مگر وہ جو لگی ہوئی ہے ان کی پشتوں کے ساتھ کمر کے اوپر جو لگی ہے تھوڑی بہت ابل ہوایا یا آنتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے او مختلط بعظم یا جو ہڈیوں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی ہڈیوں کے ساتھ مل گئی ہڈیوں کے اندر ذرے جو لگے ہوئے ہیں چربی کے خواہ مخواہ اس کا نام کولیسٹرول رکھ دیا. ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے ان کو سزا دی ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللہ فرماتے ہیں ہماری بات سچی ہے. یعنی پہلے ذکر تھا کہ حرام چیزیں وہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے بذریعہ وحی کے ذریعے نبی کو بتا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں یہ چیزیں حرام ہیں. وہی حلال ہیں اور وہ چیز باقی جو ہے حرام ہے. کسی نبی یا کسی اور شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ حلال حرام کرے. اس پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس پر قریش نے یہ اعتراض کیا کہ جو چیزیں یہودی اب تک نہیں کھاتے ہیں اور ان کے نہ کھانے کا سبب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا. اسی لیے
یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے یہودیوں کے پیغمبر تھے، اس لیے ہم لوگ بھی ان چیزوں کو نہیں کھاتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات سچی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کسی چیز کو حلال کرنے کا یا حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اصل میں یہودی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے اور حد سے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی معرفت ان کے اوپر یہ چیزیں حرام کر دی، ان کے گناہوں کی سبب۔ لہذا یہودیوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت یعقوب نے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ یہ سب چیزیں وہ شروع میں چوتھے سپارے کے شروع میں اس کا ذکر بھی آ چکا ہے۔ ناخن والے جانور کون سے ہیں؟ جن کے ناخن اور وہ کھال آپس میں ملی ہوئی ہے، اونٹ، مرغابی، بطخ، یہ چیزیں بنیادی طور پہ حلال ہیں۔ ہر شریعت میں یہ جانور حلال رہے ہیں، مگر یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بطور سزا ان کو حرام کر دیا۔ ہر وہ پرندہ یا چرندہ جانور کہ جس کے ناخن اور کھال ملے ہوئے ہوں، اور حلال جانور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے اوپر ہے۔ اسی طرح گائے، بھیڑ، بکریوں کی چربیاں بھی ان پہ حرام تھی، سوائے ان تھوڑی بہت کی جو کمر کے اوپر لگی ہوئی ہے یا آنتڑیوں کے ساتھ لگی ہے یا ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو چربی ہے یہ یہودیوں پہ حرام ہے، مسلمانوں تم اس کا پرہیز مت کرنا، تمہارے اوپر حرام نہیں ہے۔ مسلمان نے اپنے اوپر ویسے حرام کر دیا، ہو دل میں لگ گئی، دل کو بند کر دیتی ہے۔ بھائی اعتدال میں کھاؤ، دل کو بند نہیں کرے گی۔ مسلمان کے بعد جو کھائے گا کھاتا چلا جائے گا، جب رکے گا تو ایسا رکے گا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب میٹھا نہیں کھانا، ویسے نہیں رک رہا تھا۔ خوب جناب علی تڑکے لگا لگا کے نہاری، اس کے اوپر مغز ڈال کے اس کو فرائی کروا کے چربی خوب دبا گیا۔ بھائی پہلے ہی اعتدال میں کھاؤ، حلال ہے، تھوڑی تھوڑی کھاؤ۔ اب بالکل بند، اب یہودیوں کی طرح بالکل بند ہو گئے، اب نہیں کھا سکتے، او مر جائیں گے۔ سمجھے؟ سب چیزیں کھاؤ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، رَبُّكُمْ، تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، بڑی وسعت رحمی والا ہے، بہت بڑی رحمت کا مالک ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا۔ یعنی اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب سے آگے ہے، اللہ بڑی وسعت رحمت والا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت مقرر پہ کسی کے لیے عذاب لے کے آئے، پھر یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اقسام کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر ہمیشہ تنی رہتی ہے، جس سے سب لوگ مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں سب استفادہ کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی رحمت کے اس دریا میں تم بھی غوطے لگا لو، اور اللہ کی رحمت مکمل اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان ایسا لائیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، عمل صالح کرتے رہیں اور عمل بد برائیوں سے بچتے رہیں۔ یہ وہی قوم ہے بنی اسرائیل۔ کیوں اللہ یہاں پر اپنی رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ حلال چیزیں ہم نے ان کے اوپر حرام کی ہیں۔ نہیں تو یاد رکھو یہ وہی بنی اسرائیل تھے جن کو ہم نے فضلتکم علی العالمین، سارے عالمین پہ فضیلت ان کو دی تھی۔ ان کے اوپر بادل چلائے تھے تاکہ ان کو گرمی نہ لگے، ان کے لیے منہ سلوہ اتارا تھا تاکہ یہ خوب کھائیں پئیں۔ انہوں نے کہا ہمیں پانی چاہیے تو ان کے لیے ہم نے 12 چشمے پھوڑ دیے تھے، اور ان کے لوگ جب مرے تھوڑی سی نافرمانی پہ تو یہ چیخنے چلانے لگے، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ وہی قوم تھی جن کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا فرعون اور بچوں کو ذبح کرتا تھا، ہم نے اس فرعون کو ہی غرق کر دیا تھا۔
یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے ظلم کر دیا ہمارے اوپر. اللہ وہی ہے، یہ اللہ جو تمہارے اوپر اتنی مہربانیاں، اتنا تمہارے ساتھ حسن سلوک کر چکا، رحمت اتنی تمہارے اوپر نشاور کر چکا ہے. لیکن جب تم حد سے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تم کو مزہ چکھایا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. یہ آیت، اس کا مفہوم بڑا اہم ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک کیا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کیا، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا. اب اللہ کے اوپر کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے. ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان بتوں کو، ان چیزوں کو. اس کا مطلب اللہ ہی یہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے ہمیں روک لے، ہمارے بڑوں کو کیوں نہیں روکا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جھٹلانے والی باتیں کرتے ہیں، یہ نئی باتیں نہیں کر رہے، پہلے بھی ہم نے ڈنڈا پھیرا ہے جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی. قل، آپ فرمائیے، ان سے پوچھئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ لنا، کہ تم ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. ان تتبعون، یہ تم لوگ ہو کہ گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم وہم پر مبنی اندازے لگاتے رہتے ہو، اٹکل لگاتے رہتے ہو. قل، آپ فرما دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو پہنچنے والی ہو. پہنچنے والی ٹھوس دلیل اللہ کی ہو سکتی ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو وہ ہدایت عطا فرما دے. یہ کیا مطلب کہ اگر اللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ یہودی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی، چاہنا، شاہ مشیت، چاہت، اللہ کی چاہت ہوتی، اللہ کی مرضی ہوتی، اللہ کی مشیت ہوتی تو نہ ہم شریک اللہ کا کسی کو ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے حرام قرار دیا ہے بہت سی چیزوں کو وہ حرام. اس کا مطلب ہے اللہ کی مشیت یہی ہے. اللہ کے اندر اگر طاقت ہے، اللہ اگر چاہتا تو اللہ نے ہمیں روک کیوں نہیں لیا، ہمارے بڑوں کو روک کیوں نہیں لیا؟ بات سمجھ میں آنے والی ہے یا نہیں؟ اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی مشیت. اللہ کی مشیت، شاء یشاء، چاہت، جس کو عام روزانہ بھی استعمال، اللہ کی مشیت، سمجھ میں آتا ہے. اور ایک ہے اللہ کی رضا. مشیت کیا ہے؟ رضا تو سمجھ میں آتی ہے، مشیت کیا ہے؟ یہ ہے تقدیر. بحیثیت خالق، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے ہر چیز کا. بحیثیت خالق اللہ تعالی اپنے علم، اپنی قدرت اور اپنے ارادے سے بعض چیزوں کو پیدا فرماتا ہے. پھر انسان کو اختیار دے دیتا ہے، مکمل اختیار، پوری ول، فری ول اللہ تعالیٰ اس انسان کو اختیار عطا کر دیتا ہے
کہ جو چاہیں کام کر لیں، مگر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ نے جو چیز کتاب تقدیر کے اندر لکھ دی ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ مشیت تو یہ ہے۔ ایک ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے خلاف ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کفر ہو رہا ہے، کافر موجود ہے اور ایک بڑی تعداد میں موجود ہے۔ تو مشیت ایک چیز ہے اور رضا ایک چیز ہے۔ مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، رضا کے خلاف ہو سکتا ہے۔ کفر کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور کفر ہو بھی رہا۔ اختیار مکمل بندے کے پاس ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑ کی تعداد میں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور اسلام دونوں کی سمجھ عطا کی تھی اور وہ کافر تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کی رضا حاصل کر لی، لیکن لاکھوں کروڑا لوگ اب بھی کفر کے اوپر، اللہ ان کے کفر کو پسند نہیں کر رہا ہے، لیکن کفر ہو بھی رہا ہے اور کافر موجود بھی ہیں اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام چھوڑ کے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا، اللہ کی رضا نہیں تھی لیکن اختیار ان کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کا خالق ہے، لیکن اللہ نے مکمل ارادہ، مکمل اختیار انسان کو عطا فرما دیا۔ یہ فرق ہے بنیادی اللہ کی رضا میں اور اللہ کی مشیت میں۔ تفصیل تو اس کی اور بہت چوڑی، لمبی چوڑی ہے۔ تفسیر کبیر میں علامہ زمخشری نے کئی صفحے اس کے اوپر لگائے، بڑی جو تفسیر کبیر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کافی ہے۔ قل، آپ فرمائیے، ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، ذرا اپنے گواہ کو تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ بہت سی چیزوں کو جو یہودیوں نے اپنے طور پہ ہی، ایک تو یہ چیزیں تھیں کہ اللہ نے بطور سزا ان کو حرام قرار دیا، ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے جو چیزیں اپنے طور پہ حرام کی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا گواہ تو لاؤ، کوئی ثبوت تو دکھاؤ، کوئی ایویڈنس تو لے کے آؤ کہ پتہ یہ چلے کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر یہ گواہی دے بھی دے تو تم گواہی میں ان کے ساتھ شریک نہ ہونا، کیونکہ ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَصَادِقُونَ، سچی بات کرنے والے ہم ہیں۔ یہ موڑ توڑ کے بیان کر دیں گے، اللہ کے احکام کو گھما پھرا کے بیان کر دیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کریں، احوا، خواہشات کی، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، برابری کرتے ہیں، یعنی رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایڈریس ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ، امت کو، کہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے، بہت سے طبقات ایسے پیدا ہو جائیں گے، وہ کہیں گے say بسم اللہ الرحمن الرحیم and eat it۔ کسی بھی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں کہ وہ جانور تو حرام ہے،
حلال جانور ہے. سے بسم اللہ الرحمن الرحیم rather than eat it. ایسے والے eat it والے بہت ہیں, سمجھے. اللہ فرماتے ہیں ایسے آ جائیں گے تو ان کی ولادت ان کی پیروی نہیں کرنا. جو حلال ہیں ان کو حلال رہنے دینا, جو حرام ہے ان کو حرام رہنے دینا. اور یہ بھی مت کرنا, امریکہ سب چلتا ہے, امریکہ میں تو چلتا نہیں ہے, دوڑتا ہے. تو لہذا یہ مت کرنا کہ سب چلتا ہے. سکہ وہی چلے گا جو اصلی ہوگا, اور وہ اصلی سکہ وہی ہے جو مکہ اور مدینے کے اندر ڈھالا ہوا ہے. بس نیا موضوع. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. یہ 3 آیتوں کا پہلے ترجمہ سن لیں. قل فرمائیے, کہہ دیجئے, تعالوا آؤ, اتلو میں بتاؤں تمہیں, تمہارے اوپر تلاوت کروں, ما حرم ربکم علیکم کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا, کہ اس کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا, حسن سلوک کا معاملہ رکھنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, پہلے ترجمہ 3 آیتوں کا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرنا. اس چکر میں مت پڑنا, بچے 2 ہی اچھے یا پیدا ہی نہیں ہوتے. نحن نرزقکم وإیاہم, اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. خواہ یہ منصوبہ بندی کے چکر میں نہیں, جہاں منصوبہ بندی کرنی ہے وہاں کرتے نہیں, جہاں منصوبہ بندی نہیں کرنی ہے وہاں پر منصوبے چلا رہے ہیں, اور سارے منصوبے فیل ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور فواحشات انڈیسنسی جو ہے اس کے قریب بھی نہ جانا, چاہے وہ کھلم کھلا ہو یا چھپا کے ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی جان کو قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ. کسی جان کو قتل نہ کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہو مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. الا باللتی ہی احسن, مگر یہ کہ اچھے طریقے سے. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی میچورٹی کی ایج کو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور پورا کرو تول اور ترازو عدل کے ساتھ, پورا تولو ڈنڈی نہ مارو. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے اتنی مگر اس کی وسعت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ, جب تم بات کرو, فَعْدِلُوا, تو انصاف پہ مبنی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, چاہے وہ بات تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدے کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, بے شک یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے, اسی راستے پہ اوپر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي, اور دوسرے راستے کو پیروی نہ کرو, وہ تمہیں بھٹکا دیں گے اس ایک راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ. یہ 3 آیتیں, ترجمہ آپ نے سن لیا. ان 3 آیتوں کے اندر 10 احکامات ہیں. کعب بن احبار, حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ, جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی طرح یہودی عالم تھے, تورات کے بڑے عالم تھے اور حافظ بھی تھے, مسلمان ہو گئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو 10 احکام ہیں, تورات بسم اللہ کے بعد انہی احکام سے شروع ہوتی ہے. یہ 10 کمانڈمنٹس. یہ بھی کہا گیا یہ وہ 10 کلمات اور احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہی وہ آیات محکمات ہیں جو حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتیں ان احکام پر متفق رہیں, اور یہ 10 احکام کسی نبی کی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے, ایبروگیٹ نہیں ہوئے. عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں جس کسی شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہر لگا ہوا
وصیت نامہ دیکھنا منظور ہو وہ ان آیتوں کو، ان 3 آیتوں کو پڑھ لیں اور ان 3 آیتوں کے موافق عمل کریں، اور جو باتیں اس کے علاوہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو نہ چھوڑے وہ جہنمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے ان آیات کے اوپر بیعت کرے، جو ان آیات کو پڑھے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو گویا وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت کو مکمل کرے گا، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اب آ جائیے آیت کی طرف۔ یہ 10 وہ احکام ہیں جو کسی شریعت کے اندر منسوخ نہیں ہوئے اور بہت آسان ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا۔ امت یہی سب سے زیادہ کمزور ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چاہیے پتھر ماتھا ٹیکنے کے لیے، چاہے وہ پتھر اس شکل میں ہو چاہے وہ پتھر اس شکل میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، اس پہ بہت بات ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ ساری عبادت اللہ کے لیے ہے، استعانت اللہ سے ہو، استغاثہ اللہ سے ہو، ذبح کوئی بھی چیز اللہ کے لیے ہو، نظر اللہ کے لیے ہو، نیاز اللہ کے لیے ہو، اعتکاف اللہ کے لیے ہو، طواف اللہ کے لیے ہو، دعا صرف اللہ سے ہو، مناجات اور حاجات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے، نہ کسی بت کے آگے، نہ کسی پیر کے آگے، نہ کسی فقیر کے آگے، نہ کسی ولی کے آگے، کیونکہ وہ تمام کے تمام خود اسی در کے محتاج ہیں اور اسی در کے سوالی ہیں۔ بجائے اس کے کہ جو یہ شرک کے متعلق جو ریگولر چیزیں قرآن کی آیات اور حدیث وہ تو آپ بار بار سنتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا، امام ابو حنیفہ تو سب کے بڑے ہیں نا، سب کے بڑے، ہم اور آپ تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، وہ تو پیران پیر کے بھی بڑے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی بڑے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس مسلک پہ چلنے والے ہیں، حنبلی مسلک پہ، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام ابو حنیفہ ہم سب کے بڑے ہیں، یعنی جن کی ہم مانتے ہیں، جن کو تقلید کرتے ہیں، سب کے بڑے ہیں، تابعی ہیں، صحابہ سے براہ راست علم سیکھا، اور ہم فقہ کے اندر میں اور آپ ہم سب 70% دنیا فقہ کے معاملے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کو مانتی ہے۔ ہم بغیر رفع دین کی نماز پڑھتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن بات امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتے۔ یہ تو ہمارے پرانی روش ہے کہ بندے کو مانو، جی بندے کو مانو، بات نہیں مانو۔ مجھے آپ سے پیار بہت ہے لیکن میں آپ کی کوئی بات مانوں گا نہیں۔ مجھے پیران پیر سے بڑا پیار ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، لیکن پیران پیر کی ایک بات نہیں مانوں گا، ایک بات بھی نہیں مانوں۔ پیران پیر سب سے زیادہ توحید پہ زور دیتے تھے، میں سب سے زیادہ توحید کے خلاف چلوں گا، سمجھے؟ امام ابو حنیفہ کا نام لوں گا، بات نہیں مانوں گا۔ تو یہ باتیں بھی ضروری ہیں تاکہ ذہن جو ہے وہ تر و تازہ رہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو پتھر مار نہیں سکتا، لکڑی مار نہیں سکتا، یہاں تو کوئی کسی کو ٹچ نہیں کر سکتا، تو میرے پاس یہ مائک وائک ہے، میں اسی کے ذریعے آپ کو ٹچ کرتا رہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صالحین نیک لوگوں کی قبر پر آ کر کہہ رہا تھا، کیا اس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ دیکھ رہے تھے ایک شخص کو کہ ایک شخص مزارات پہ آ کے، اولیاء کے نیک لوگوں کے مزارات پہ آ کے کہہ رہا، هل لکم من خبر وهل عندکم من اثر انی اتیتکم ونادیتکم من شہور ولیس سوالی منکم الا الدعاء۔ اور بڑی تفصیل کے ساتھ، اے اہل قبور کیا تم کو خبر بھی ہے، کیا تمہارے اوپر اس بات کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے کہ میں کئی ماہ سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، کئی مہینوں سے تمہارے پاس آ رہا ہوں اور تم کو پکارتا ہوں،
فہل درائتم ام غفلتم، میرا تم سے صرف اتنا سوال ہے کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو، کیا تم میرے حال سے غافل بھی ہو، یا میری بات سن بھی رہے ہو، یا میرے حال سے غافل ہو؟ کیا اس نے کہا اس شخص؟ امام ابو حنیفہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ مستقل مزارات پہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے اہل قبور، اے نیک لوگوں جو قبر میں سوئے ہوئے ہو، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کتنے مہینے ہو گئے میں تمہارے پاس آتا ہوں، تمہارے پاس آ رہا ہوں اور تم کو پکار رہا ہوں، اور تم سے صرف میں یہ کہتا ہوں کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو، تم میرے حال سے غافل ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں آ رہا ہوں، کچھ میری خبر بھی ہے، میں اتنے مہینوں سے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یہ امام ابو حنیفہ نے سنا۔ امام ابو حنیفہ نے اس سے پوچھا حل اجابوا لک، کیا انہوں نے تمہیں کوئی جواب دیا؟ تم ان سے کہہ رہے ہو کہ میں اتنے مہینوں سے آ رہا ہوں اور تم کو اپنا اس دعا کے لیے تمہارے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں، اور تم ان سے پوچھ رہے ہو کیا تم میرے حال سے غافل ہو یا میرے حال پہ نظر رکھ رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے پوچھا حل اجابوا لک، انہوں نے تمہیں کوئی جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے سخت غصے اور عتاب آمیز لہجے میں کہا سحقا لک وتربت یداک کیف تکلم اجسادا لا یستطیعون جوابا ولا یملکون شیئا ولا یسمعون صوتا، سحقا لک، تیرے اوپر پھٹکار ہو اور تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ شکر ہے کہ تبت یدا نہیں کہا انہوں نے، تربت یدا کا کہا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ایسے جسم کیسے جواب دے سکتے ہیں جو جواب کی طاقت ہی نہیں رکھتے، جو کسی شے کے مالک ہی نہیں ہے، جو کوئی آواز بھی نہیں سن سکتے، تم ان کو آ کے کہہ رہے ہو؟ یہ امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں بھائی تمہیں اپنی مناجات اور حاجات اگر کرنی تھی اور تمہیں دعا کرنی تھی تو اللہ فرماتا ہے قال ربکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، نہ عبادت میں، نہ صفات میں، نہ اعمال افعال میں، نہ عباد اللہ الصالحین کو اللہ کے ساتھ، نہ کواکب کو، ستاروں کو، نہ ملائکہ کو، کسی کو بھی نہیں۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک، اچھا معاملہ رکھنا۔ بے شمار احادیث آپ سنتے ہیں، ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد باپ کا حق ہے۔ قرآن کریم بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اچھے معاملے کا بار بار درس دیتا ہے، اور دعا بھی سکھا دی قرآن نے والدین کے لیے، کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں، ماں باپ زندہ ہوں، ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نرمی سے بات کی جائے، اور ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کی اپنی ضروریات، ان کی ضروریات جو ہیں وہ ان کے کہنے سے پہلے پوری کر دی جائیں۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کے سامنے بندہ شیر بنے اور بیگم کے سامنے بھیگی بلی بنے۔ کہتے ہیں یہ درجہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، بیگم کے سامنے بلی بننا، یہ بھی ایسا مرد مومن بھی کم کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں نا، کہتے ہیں یہ درجہ ہر ایک کو تھوڑی حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر اس دنیا سے ماں باپ رخصت ہو گئے یا دونوں میں سے ایک رخصت ہو گئے تو کیا حق ہے؟ تو حق یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، ان کو ایصال ثواب کرتا رہے۔ یہ نہیں وہ کہہ رہا تھا ملا پڑھے گا، ملا پڑھے گا، اس کے حساب سے کہا۔
मुल्ला के पास टाइम है? मुल्ला को क्या जरूरत है? मुल्ला का पढ़ा हुआ पहुंचता भी नहीं है। अपने बाप को माँ को खुद बख्शो, वही पहुंचेगा। अपनी नीयत हो, खुद पढ़े फिर दूसरे पढ़े मोहब्बत के साथ, तो पहुंचता है। पैसे दे के कुछ नहीं पहुंचता। ये भी मुल्ले ने बड़ा धोखा दिया हुआ कि वो पढ़ेगा तभी पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? माँ बाप आपके, आप पढ़ें, इसाले सवाब करें, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ मांगे, ठीक है। दूसरों को भी जब मौका हो शामिल कर लें। बात समझ में आई? किसी वक्त ये जो है ना, जिसने ये कहा है ना, उसकी मैं मौका मुझे मुनासिब मिल जाए तो मैं धज्जियां तो उड़ाने के लिए बैठा हूं तैयार। फिर फरमाया वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल न करो मुफलिसी के खौफ से। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुमको भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी। और पहले एक और मकाम पे आएगा सूरह बनी इसराइल में, यहां फरमाया हम तुमको रिज़्क़ देते हैं और उनको, वहां आया हम उनको रिज़्क़ देते हैं और तुमको भी। और हुजूर ने फरमाया लोग डरते हैं, अंतुम तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हारे जो डिपेंडेंट्स हैं उन डिपेंडेंट्स का मुंह देख के अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है। माँ बाप हैं और वो क्या कहना चाहिए कि बच्चे हैं, और आपको नहीं, बीवी का तो मैं स्पेशल जिक्र करूंगा, वो आपको जानू कहने वाली मौजूद है, वो डिपेंडेंट है, उन्हीं की वजह से अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें रिज़्क़ देता हूं। अंतुम तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम। अब ये है इस आयत की तफसील जो है ना, कि अपनी औलाद को कत्ल न करो। पहले आप पढ़ के आए कि मुख्तलिफ तरीके थे कत्ल करने के। जाहिलियत के ज़माने में बेटियों को वैसे कत्ल कर देते थे इस आर की वजह से कि कोई हमारा दामाद कहलाएगा और हमें अपनी लड़की ब्यानी पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया, और बड़ी बार बार मैं वो हदीस आपको पेश कर चुका हूँ, हुजूर ने फरमाया 2 लड़कियाँ हों 3 लड़कियाँ हों, वो अच्छी तालीम दे, तरबियत दे और उनको इज्जत के साथ घर से रुखसत कर शादी कर दे, समझे, मेरी गारंटी है उसके साथ जन्नत की। कोई हिसाब किताब नहीं है उसका, मैं गारंटी देता हूं कि वो जो है मेरी जमानत के ऊपर जन्नती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कोई सहाबी बयान करते थे कि किस तरीके से उसने धक्का दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे और सहाबा भी रोते थे ये बात सुन के। और अपनी साहबजादियों के साथ सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, इनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा मामला था। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब, मेरी वजह से सबसे ज़्यादा इसको तंग किया गया है, सिर्फ इस वजह से इसको परेशान किया गया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी थी। ऊँट के ऊपर से उनको नीचे गिराया गया, वो प्रेग्नेंट थी तो उनको तकलीफ हुई और इसी तकलीफ के अंदर उनका इंतकाल हुआ। फातिमा ज़हरा छोटी थी सबसे, उनके साथ क्या हुजूर का मामला था कि जब तशरीफ लाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाते थे। तो एक तो ये है कि उस तरीके से मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़ैल में ये भी लिखा है कि अपनी औलाद को आज अच्छी तालीम और तरबियत न करना, ये भी औलाद का कत्ल है। यानी एक शख्स के औलाद है, अगर वो उनको अच्छी तालीम नहीं दे रहा, उनको अच्छी तरबियत नहीं दे रहा, मुसलमान है तो मस्जिद नहीं ला रहा, कुरान नहीं सिखा रहा, दीन नहीं बता रहा, तो ऑन द अदर वर्ड्स वो भी अपनी औलाद का अपने हाथों से कत्ल कर रहा है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, भाई जब मुसलमान है तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, तरबियत भी, दीन भी, इस्लाम भी। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, फ़वाहिशात
فواحشات کا آسان اردو کیا ہوگا؟ یہ خود بھی اردو فاحشات چیز جو ہے ان کے قریب بھی نہ جانا، کھلم کھلا بھی اور چپکے بھی، چھپکے بھی۔ بعض فواحش، بعض گندی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان کو سب کے سامنے، سب کے موجودگی میں دیکھ لیتا ہے، کر لیتا ہے۔ بعض خراب، گندی اور گناہ کی فواحش والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سب کے سامنے تو اپنا بھرم قائم رکھتا ہے، اس کو پھر تخلیہ چاہیے، کوئی نہ ہو۔ شیخ نے چپکے سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چپکے سے داخل میں خانہ ہو گیا، ادھر ادھر دیکھا، چپکے سے داخل میں خانہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے۔ جو چیز سب کے سامنے گناہ ہے اس چیز کو اکیلے میں بھی گناہ سمجھو، اکیلے میں نہیں کرو۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، آپ پہنچ گئے ہیں، کیونکہ صاحب ولایت بھی تو ہیں آپ تمام حضرات۔ مقام پہ جلدی پہنچ جاتے ہیں جہاں دوسروں کو پہنچنے میں دیر لگتی ہے، کیونکہ تعلق ہے نا اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی عام آدمی نہیں، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ صرف 3 افراد ایسے ہیں جن کا قتل ہو سکتا ہے، 3 افراد کا۔ نمبر 1 شادی شدہ زانی، اسٹون ٹو ڈیتھ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اگر کسی نے عمدن کسی کو قتل کیا اس کی سزا قتل ہے، سمجھے، نفس بالنفس، جان کے بدلے جان، نمبر 2۔ نمبر 3 مرتد، مسلمان تھا اور کینیڈا کی اسائلم لینے کے لیے قادیانی ہو گیا، سمجھے، یا دین سے پھر گیا، اس کی سزا بھی قتل ہے، دین سے پھرنے والے مرتد ہونے کی۔ صرف یہ 3، لیکن یہ ذمہ داری انڈیویجول کو نہیں دی جا سکتی وہ پوری کریں۔ پتہ چلا خواجہ صاحب کلہاڑا لے کے پہنچ گئے کہ بھائی کٹو انہوں باہر، مرتد ہو گیا، میں اس کو جو ہے نا اس کی گردن، نہیں، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی حکمران، اسلامی اسٹیٹ، مسلم حکمران جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کر کے، اور باقی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مسلمان کا نہیں، خالی انسان کا، کسی بھی نفس کا، کسی بھی انسان کا خون جو ہے اللہ کی نظر میں انتہائی محترم ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرڈر جو ہے وہ ابنڈنٹ ہوں گے، قتل جو ہے اس کی کثرت ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہے قیامت کی نشانی ہے کہ مارنے والے کو یہ پتہ نہیں اس نے اس کو کیوں مارا، وہ تو کرائے کا قاتل ہے نا، یا اس نے فائرنگ کر دی یا بم رکھ دیا، اور مرنے والے کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیوں مرا، کس جرم کے اندر وہ مارا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، فواحشات ظاہر یا باطن چھپ کے ان کے قریب نہ جاؤ، کسی انسان کو قتل نہ کرو۔ بتاؤ بھائی اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا کوئی مشکل اللہ نے کام بتایا؟ نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کی مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر یہ کہ وہ احسن طریقے سے، احسن طریقے سے یتیم کے مال کے قریب جانا کیا مطلب؟ کہ یتیم ان کی وراثت موجود ہے، گھر موجود ہے، یا کھیتی باڑی موجود ہے، یا کاروبار موجود ہے، یا دکان موجود ہے، جو پیسہ موجود ہے،
ابھی ان کے اندر اتنی میچورٹی نہیں ہے، وہ چھوٹے ہیں، اچھائی برائی میں اپنے تمیز نہیں کر سکتے. آپ ان کے گارجین بن سکتے ہیں، سرپرست بن سکتے ہیں، کسٹوڈین بن سکتے ہیں. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کے اوپر ان میں سے ان کی کسٹوڈین شپ کی حیثیت سے ایک بھی پینی جو ہے وہ حرام ہے. ہاں اگر آپ کمزور ہیں فائنینشلی، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کام کے لیے بھی وقت دیں، تو آپ اپنے حسب ضرورت اس میں سے لے سکتے ہیں بس. اور حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں میچورٹی کی ایج کو، بڑے ہو جائیں، طاقت پکڑ جائیں، اچھائی یا برائی اپنی سمجھنے لگے، تو ان کی امانت پھر ان کو واپس کر دی جائے. اور اس کا بھی طریقہ پھر حضور نے فرمایا ہے، فقہا بتاتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کو کسی چیز پیسے دیے جائیں، جاؤ یہ سودا کر کے آؤ بازار سے، یہ چیزیں لے کے آؤ، دیکھو کیا چیز لاتا ہے، حساب کتاب صحیح کرتا ہے یا نہیں کرتا، کچھ چیزوں بیچنے کے لیے بھیجو. اس طریقے سے اس کا امتحان لیتے رہو، پتہ چل گیا کہ اب اس کو سمجھ بوجھ آ گئی، یہ بڑا ہو گیا، اس کی امانت اس کو واپس کرو. اس حد تک قریب جا سکتے ہیں. لیکن آج جو ہے یتیم کی مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے لیے سب در پہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایج بھی ہے کہ فکس؟ اس کی باقاعدہ باضابطہ ایج تو مختلف، بعض کہتے ہیں 18 سال، بعض یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس کے اندر اپنی اچھائی برائی سمجھنے کی طاقت پیدا ہو جائے بس. حضور فرماتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا یوں انگلی فرما کے میرے ساتھ ایسے ہوگا، اس طرح جڑ کے میرے ساتھ قیامت کے اندر موجود ہوگا، میرا اس کا ایسا ساتھ ہوگا جو یتیم کی صحیح سرپرستی کرے گا. یہ ہے قرآن کے احکامات. قرآن یہ نہیں کہتا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو، قرآن یہ نہیں کہتا کنویں میں الٹے لٹک جاؤ وہاں چلہ کشی کرو، کوئی چلہ پھلا نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ سیدھے سیدھے احکامات ہیں جو یہ بتا رہا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کرو. امت اسی میں کمزور ہو گئی، لیتے وقت پورا لے رہی ہے اور دیتے وقت ڈنڈی مار رہی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جب وہ لیتے ہیں تو پورا لے لیتے ہیں، پورا وزن کر صاحب ناپ، جب دینا ہو تو ڈنڈی مارتے ہیں. کہیں اس نے یوں کر کے تگڑی کو ایسے ہاتھ لگا لیا، کہیں نیچے مقناطیس لگا لیا، کہیں کچھ کر لیا، کہیں زنجیر اس کی اوپر نیچے جو یا میٹر کے اندر اوپر نیچے کر دیا، جو بھی صورت ہو. اللہ فرماتے ہیں ناپ تول کرو تو پورا پورا. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں بوجھ میں، یہ کوئی بوجھ والی بات نہیں ہے. لو تب بھی پورا پورا لے لو اور دو تب بھی پورا پورا دے لو، اس میں کیا تکلیف ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو فَعْدِلُوا تو انصاف سے کام لو، انصاف پہ مبنی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے. کب سے آپ کا انتظار ہو رہا تھا، بہت دیر کی، مہربان آتے آتے. اصل میں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو بولو تو انصاف پہ مبنی بات کرو، چاہے وہ بات تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے. بات بڑی سچی ہے، لیکن اگر بندہ دل میں ایمان ہے تو کہے گا بھائی، ماں کو باپ کو کہے گا آپ کی جوتیاں میرے سر پہ، آپ کا احترام میری آنکھوں میں، لیکن آپ یہ بات انصاف پہ اور حق کے خلاف کریں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہو اس کو پورا کرو. اللہ کے ساتھ کیا عہد ہے؟ اللہ کے ساتھ بندے کا عہد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بندے کا عہد یہی ہے کہ اے اللہ، تیرے احکام جو تیرے نبی نے ہمیں بتائے اس کی روشنی میں زندگی گزاریں گے بس.
اس میں سب چیز آ گئی، دین بھی آ گئی، دنیا بھی آ گئی. تیرے احکامات کو جیسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے کرنا ہے، اور صحابہ نے وہ کر کے دکھایا اس طریقے سے. یہ ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج اور زکوٰۃ بھی آ گئی، حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، فیملی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. اللہ کے ساتھ عہد میں یہ شامل ہے کہ آپ جو ہے بیگم کے ساتھ اچھی اور نرم گفتگو کریں. یہ بھی اللہ کے ساتھ ہے. کیوں؟ حضور نے ہمیں بتایا کہ کیسے بات کی جاتی ہے. نرم گفتاری ہے، کبھی سختی سے بات نہیں کی. ہر چیز، یتیم کی کفالت کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے، یہ سارا عہد اللہ ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. وہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا. یہاں فرمایا صراطی مستقیماً، میرا راستہ سیدھا راستہ. میرا راستہ اللہ کا راستہ، میرا راستہ رسول کا راستہ، بس. فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو. اب ہم اللہ اور رسول کے راستے کو چھوڑ کے ادھر ادھر پھر دوسرے راستوں پہ چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں جگہ جا رہا ہے راستہ، یہ فلاں جگہ جا رہا ہے، یہ فلاں جگہ جا رہا ہے. بابا سیدھا راستہ ایک مکے اور ایک مدینے. تو ادھر دلی اور لاہور کے چکر میں پڑ گیا. پہلے مکے اور مدینے فرصت ملے، پھر ادھر ادھر آدمی ہلے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں بھٹکا دیں گے، متفرق کر دیں گے، ہٹا دیں گے اس راستے سے، صراط مستقیم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. صحابی بیان کرتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر انگلی کے ساتھ مختلف ایسے خط بنائے، نشان بنائے. فقال، اور ایک راستے کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی قرآن اور سنت والا راستہ ہے، اسی کے اوپر سیدھے چلتے جاؤ. دوسرے راستوں کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اگر تم دوسرے راستوں پہ چلو گے تو وہ شیطان تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، اور اسی پر چلنا اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنا، وہ تمہیں متفرق کر دیں گے، ہٹا دیں گے اس راستے سے. یہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تم کو وصیت کی جاتی ہے تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. دیکھو یہاں تک ہیں یہ 10 اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، فواحشات کے قریب نہ جانا، کسی کو قتل نہ کرنا، اور یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کرنا، پورا میزان تولنا، اور سیدھی اور سچی عدل و انصاف پر مبنی بات کرنا، چاہے وہ اپنوں کے خلاف کیوں نہ جائے. اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو، وعدوں کو پورا کرنا اور صراط مستقیم پہ چلنا. میں ایک بات یہ پوچھتا ہوں خود سے بھی اور آپ سے بھی کہ بھائی یہ 10 چیزیں پورے قرآن کو اگر یہ 10 چیزیں میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائیں، یا کسی بھی سرزمین کے اوپر یہ 10 چیزیں نافذ ہو جائیں، حکمران وہاں کے یہ چیزیں نافذ کر دیں، تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی شر پسندی، کسی قسم کی کوئی دہشت گردی، کسی قسم کی کوئی بد امنی، کسی قسم کی کوئی بے چینی ہو، سب کو چھوڑیں اور سب باتوں کو چھوڑیں.
ارے قرآن کیا کر یہ 10، لیکن نہیں. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب جو نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل تھی. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دی جو صحیح یعنی سیدھے راستے پر صحیح طریقے سے چلنے والوں کے لیے مکمل تھی. وتفصیلاً، اور اس میں ہر بات کی تفصیل تھی. وتفصیلاً لکل شیء، ہر چیز کی ہر بات کی تفصیل ڈیٹیل اس میں موجود تھی. وہدن، اور وہ ہدایت تھی. ورحمتاً، اور وہ رحمت تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے اوپر ایمان لے آتے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ مکمل کتاب تھی، تفصیلی احکامات تھے، ہدایت اور رحمت تھی. چاہیے یہ تھا کہ جن لوگوں کے اوپر وہ کتاب، جن لوگوں کے لیے وہ کتاب آئی تھی، وہ اس کتاب کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کرتے اور ایمان لے آتے. اب تو یہ ذکر ہو گیا تورات کا، اب آ گئی آپ کی اور میری کتاب کا ذکر. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب، یہ پیاری کتاب، یہ کتاب قرآن، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، مبارک ہے، بڑی برکت والی ہے. مبارک کا لفظ بہت اہم ہے. مبارکن، مبارک ہے، برکت والی ہے، برکت سے لبریز ہے. فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کے احکام کو مانو. واتقوا، اور تقویدار بن جاؤ. لعلکم ترحمون، تاکہ جواب میں تمہارے اوپر بھی رحم کر دیا جائے. اللہ نے تورات کا تعارف کرانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا اور مبارک کہہ کر یہ ظاہر فرما دیا کہ برکت خدا کی ذات کے ساتھ مختص ہے. قرآن مجید تورات سے زیادہ بابرکت ہے. کیسے؟ تورات کے مقابلے میں قرآن مجید کے بابرکت ہونے کے پہلو زیادہ ہیں. یہ نہیں کہ تورات برکت والی نہیں ہے، لیکن قرآن میں قرآن کے مبارک ہونے کے اور قرآن میں برکت ہونے کے پہلو زیادہ ہیں. ایک، تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن مجید سب لوگوں کے لیے یعنی تمام اقوام عالم سے مخاطب ہے. قیامت تک کے لیے جتنی بھی قومیں آئیں گی قرآن کریم ان سے ایڈریس کرے گا. نمبر دو، تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی. قرآن مجید کا کوئی مخصوص زمانہ نہیں ہے کہ فلاں پیریڈ تک. قرآن مجید تو اس وقت تک ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے جب تک یہ دنیا ملیہ بیٹ نہیں ہو جاتی، قیامت تک نہیں آئے، قیامت نہیں آئے. اس وقت تک یہ، جب تک یہ دنیا رہے گی جب تک یہ دنیا رہے گی یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن بھی اسی طرح تر و تازہ رہے گا اور ان کو ہدایت دیتا رہے گا. تورات میں صرف قومی مسائل کا حل تھا. بنی اسرائیل ایک قوم تھی، بنی اسرائیل کو جو مسائل اور مشکلات درپیش ہوتی تھی تورات ان کا حل پیش کر دیتی تھی. جبکہ قرآن مجید تمام عالم انسانیت کے لیے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، اور پھر قومی نہیں ہے، تمام عالم انسانیت کے لیے، پھر وہ قیامت تک کے لیے. تورات میں اس وقت کے لحاظ سے مخصوص احکامات تھے،
قرآن مجید میں پچھلی ساری کتابیں جو اللہ نے اپنے رسولوں کے اوپر نازل کی تھی ان کے احکام کا خلاصہ کر کے قرآن کے اندر سموگ دیا ہے. اب ادھر ادھر دیکھنے کی، کسی اور کتاب کو پڑھنے کی، کسی اور کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چلو ذرا تورات بھی دیکھ لوں، انجیل بھی دیکھ لوں، ویسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کام کے لیے دیکھ رہا ہے وہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ریلیجس ٹرمینالوجی، اس کی ووکیبلری بڑھانے کے لیے اگر 10-20 الفاظ اس میں سے پڑھ کے یاد کر لے، اسپیلنگ ان کی اور ان کے الفاظ یاد کر لے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ فائدے کی بات نہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا اور غصے ہو گئے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر عام آدمی کو منع ہے. ریفرنس کے لیے اگر اسکالرز دیکھنا چاہیں، تقابل ادیان والے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن والے ہیں، یا انٹرفیتھ والے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں. انٹرفیتھ والوں کو آتا جاتا کیا ہے سوائے ایک سوٹ اور ایک ٹائی اور ایک کچھ جملے برش کیے ہوئے اچھے امریکن ایکسینٹ کے ساتھ. دس از آل کوالیفیکیشن فار انٹرفیتھ پیپل. لیکن پیار اچھی بنتی ہے اس میں. کانگریس مین یہ وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایوارڈ مل رہے ہیں، ہیلو ہائی ہو رہی ہے، ہاتھ ملایا جا رہا ہے، گروپ فوٹو ہو رہا ہے، اخبار میں آ جا رہا ہے، انٹرویو ہو رہا ہے. یہ اپنی جگہ بینیفٹس ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی برکت والی ہے، اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم اس سے بالکل بے خبر تھے. اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ آگے کی بھی آیت کا ترجمہ کریں. او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم. یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے، ہدایت حاصل کر لیتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. تحقیق پھر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی، یعنی قرآن. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا. تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے منہ موڑے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب. ان قریب ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں سخت عذاب کا، برے عذاب کی سزا. بما کانوا یصدفون، کیونکہ وہ منہ موڑتے ہی رہے. اللہ تبارک و تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی صاحب عذر کے عذر کو بہت پسند کرتا ہے. عذر کیا مطلب؟ ایکسکیوز پہ. اگر کسی کے پاس کوئی ویلڈ ایکسکیوز ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس ویلڈ ایکسکیوز کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اور لائک بھی کرتا ہے. جو اہل مکہ تھے ان کو یہ ایکسکیوز آنے لگا کہ یہ قرآن تو ہماری زبان میں ہی نہیں ہے، یہ تو دوسری زبانوں میں، ہم تو اس زبان سے واقف ہی نہیں ہیں. یہ جو پڑھ رہے تھے 2 گروہ یہودی اور عیسائی اپنی اپنی کتابیں، ہم اس سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اگر یہ کتاب ہماری زبان میں نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت حاصل کر کے، ان سے زیادہ صحیح اور اچھے عمل کر کے دکھاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صاحب عذر کے عذر کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ کسی شخص کو
نجات کے راستے کی انجانے ہونے کا عذر باقی نہ رہے. اب جو شخص خود اللہ کیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر حجت کو پورا کر دیا، ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہی میں سے تھا، اس قبیلے میں سے تھا جن کو وہ جانتے تھے، حضور کے باپ دادا کو وہ سب لوگ جانتے تھے، اور انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ وہ نوبل ٹرائب میں سے تھا، بڑے صاحب فضیلت اور عز و شرف والا جو گھرانہ تھا اس میں وہ نبی پیدا ہوا تھا، انہی میں سے تھا. یہ بھی نہیں کہ کہیں اور سے آ گیا کہ جی یہ ہمارے لیے اجنبی، اگرچہ ہماری زبان بولتا ہے لیکن ہمارے لیے اجنبی ہے. فرمایا نہیں. اور صرف یہی نہیں کہ وہ ان میں سے پیدا ہوا بلکہ 40 سال ان میں رہا، اس کو وہ صادق اور امین کہتے رہے. اللہ نے سارے ان کے عذر کو پورا کر دیا، اور پھر انہی کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا، کہا کہ اب تمہارے کو یو ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز ناؤ. تو ایسا شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کے عذر کو ایکسکیوز کو ختم کر دے، وہ احکام نہ مانے اور دوسرے کو بھی اس کام سے روکے تو وہ دوہرے عذاب کا مستحق ہوگا. جیسے ابو جہل، ایک تو اس نے خود نہیں مانا، بہت سے ایسے تھے جو خود نہیں مانتے تھے، نہیں مانا انہوں نے، مر گئے، جہنم پہنچ گئے. لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو سب کچھ ان کے سامنے ہوا، خود بھی نہیں مانا اور دوسروں کو بھی بائی فورس روکا، جیسے ابو جہل اینڈ کمپنی. تو وہ ڈبل عذاب کے، دوہرے عذاب کے مستحق ہوں گے. ایک تو خود تسلیم نہ کرنے کا، دوسروں کو روکنے کا. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك. کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آئے کوئی فرشتہ یا تمہارا رب ان کے پاس آئے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں ان کے اوپر آئیں. بھائی سب چیزیں پوری ہو گئی، اب کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اب تو دن بھی بڑا ہوتا ہے، اب تو محبین اور مخلصین انہوں نے بھی درس میں آنا شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ. تو دوسروں کے اوپر کیا ایکسکیوز ہے؟ why they are not coming؟ دن بھی بڑے ہیں، رات چھوٹی ہے، کام کر کر کے تھک جائے، دن ختم نہیں ہوتا. کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ فرشتہ بھیجے، اللہ خود آئے، یا اللہ اپنی نشانیاں بھیجے؟ اب تو ہمارے خواجہ صاحب بھی ماشاءاللہ آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آمین. دیکھو ایسے آمین کسی برکتوں والوں کے لیے ہوتی ہیں. وہ نماز میں اس نے کبھی آہستہ آمین نہیں کہا جتنا بغیر نماز کے آج اس نے جو ہے زور سے آمین کہہ دیا. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جس دن تمہارے رب کی کوئی نشانی آ گئی، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ نیک عمل نہ کیا ہو. قل آپ فرما دیجئے انتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. آیت کو سمجھ لیں. اب ایمان قبول لانے کے لیے کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اب اگر کوئی نشانی کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے نشانی آئے گی، تو نشانی اب ایک ہی آئے گی. یہ نشانی اب آئیں گی دو. ذکر ایک انداز میں دو نشانیوں کا ذکر ہے. یا تو اس بندے کی آئے گی موت، یا پھر آئے گی قیامت. کہ جس دن ایمان لانا ان کو نفع نہیں دے گا، اور ایمان ہے لیکن کوئی نیک عمل نہیں کیا تو اس کی یہ بات بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک آدمی کا دم کھنچ کر اس کے سینے میں نہیں آتا
اور موت کا خراٹہ اس کو نہیں لگتا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان کی جان اس وقت، انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب اس کے اوپر غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ اب جب آ گئے نا، اب اس کو نظر آنے لگا ادھر جو ہے نا ڈنڈا لیے ہوئے کھڑے اسرائیل، حضرت اسرائیل کا جو ہے چیف کھڑا ہوا ہے، اور ساتھ میں اور بھی ان کے 2-4 حواریین جو ہیں وہ ڈنڈے ونڈے لیے کھڑے۔ اب فرعون کی طرح کہہ رہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ حضرت موسیٰ نے کہا صرف ایک پڑھ یار، ایک پڑھ لا الہ الا اللہ، بس اتنی سی بات کر اور ہماری بھی جان چھوڑ اور اپنی بھی جان چھوڑا، اللہ کے یہاں کامیابی حاصل کر۔ لیکن پھنس گئی جان شکنجے اندر، جیویں ویلنے دے وچ گنا ہے۔ اب اتنا لمبا کلمہ پڑھنا ہے، کتنا لمبا؟ جب فرعون کو اللہ نے پانی کے اندر 2 رگڑے دیے نا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ارے اتنی لمبی تسبیح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اتنا لا الہ الا اللہ بس۔ موت کو اس نے دیکھ لیا، اب اس نے کہا کہ میں ایمان، فرمایا اب نہیں۔ جان سینے میں آ کے پھنسی، اندر سے روانگی شروع ہوئی، فرمایا اب توبہ کا دروازہ بند، اس سے پہلے آنسو تمہارا نکل جاتا، توبہ کر لیتے۔ توبہ قبول کرنے والی وہ ذات ہے۔ فرمایا جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، جب پاؤں ہلنے شروع ہوئے، یعنی اب سفر شروع ہوا اندر سے، گڈی جاندی ہے مدینے نو، ہے سفر شروع ہوا، فرمایا اب نہیں، بس ختم معاملہ۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرو، جو ایمان لائے ہوئے نہیں ہے ان کو چاہیے کہ بغیر کسی دلیل اور حجت کے اب ایمان لے آئیں، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ اب وہ عمل خیر شروع کر دیں، بھلائی کے کام، نیکی کے کام شروع کر دیں، ورنہ انتظروا انا منتظرون، انتظار تم بھی کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔